اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم سپارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سورۃ الانفال کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ التوبہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آیات نمبر 41 to 47 تک میں مال غنیمت اور جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا۔ اس سے مراد اللہ اور رسول کے حصے سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا حصہ ملے گا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں کہا جاتا ہے، اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں۔ اور جنگ بدر کے مقاصد کی مزید وضاحت کی گئی کہ جنگ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگلی آیات میں مسلمانوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اگلی آیات 48 to 54 میں ابلیس کے کردار کی بھی وضاحت کی گئی، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ پھر منافقین اور سرداران قریش کے فرعونی رویوں پر روشنی ڈالی گئی کہ انہیں دنیا کے عذاب سے بھی دوچار کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ سرداران قریش اور فرعون کے کردار کی مماثلت بیان کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کیا اور انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ آیات 55 to 71 تک میں اسلامی ریاست کے لیے جنگ اور صلح کے احکامات کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لیا، پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی یہ بتائی گئی، اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اس کے بعد ایک اصول یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کی فتح کا انحصار صرف عسکری قوت اور مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہے، بلکہ اصل چیز ان کا ایمان اور میدان جنگ میں ان کا صبر اور ثابت قدمی ہے۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، یعنی نسبت 1 اور 2 کی ہے۔
اور قوت اور رعب کی حالت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی نسبت 1 اور 10 کی ہوگی۔ یہ آیات 65 اور 66 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اصل چیز ایمان ہے اور اس کے بعد حسب استطاعت سامان کو جمع کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر جنگی قیدیوں اور ان کے فدیہ کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جنگی قیدیوں کے مسئلے پر یہ گرفت کی گئی کہ جنگی قیدی بنا کر فدیہ لینے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کچل کر اس کی قوت کو پاش پاش کر دیا جائے، اور قیدیوں کے فدیے کو حلال اور طیب قرار دیا گیا۔ اور مشرک جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اے نبی، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ہی۔ آیات نمبر 72 to 75 جو کہ آخری آیات ہیں، ان میں ہجرت کرنے والے مہاجرین اور انہیں پناہ دینے والے انصار مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ احکامات آئے کہ انہیں حق ولایت تو حاصل نہیں، ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ جہاد کی اہمیت بیان کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی جہاد نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ سورۃ انفال موجودہ دور میں جب جہاد کو خود ایک متنازع چیز بنا دیا گیا ہے تو اس کی روح سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اور اس کا فلسفہ اور اس کے فضائل سمجھنے کے لیے بڑی معاون اور مددگار ہے۔ اب ہم سورۃ توبہ کا آغاز کریں گے۔ مدنی صورت ہے، 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول دیکھتے ہیں تو اس صورت میں 3 بڑے خطبے ہیں۔ اس کا جو پہلا خطبہ ہے وہ آیت 1 to 37 تک میں ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ 9 ہجری کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا تھا تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھجوایا تاکہ حج کے موقع پر تمام لوگوں کو اس کو سنا دیا جائے۔ اور اس کا جو دوسرا خطبہ ہے آیات نمبر 38 through 72 تک ہے، یہ حصہ رجب 9 ہجری میں نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اس کا تیسرا خطبہ آیات 73 to 129 تک میں ہے، اور یہ حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوا۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے صلح حدیبیہ کے متعلق پڑھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی طرف سے امن میسر آیا تو مسلمانوں نے تیزی سے دعوت اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر قریش کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اور یہ معاہدہ پھر ختم ہو گیا۔ رمضان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی سازشیں ہو رہی تھیں، اور اب وہاں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فاتح دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوا جس میں دیگر مشرک قبائل نے اپنی ساری طاقت لگا دی، لیکن اس میں وہ ناکام رہے، اور عرب کی قسمت کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ اسے دارالاسلام بن کر رہنا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر عرب کا بیشتر حصہ اسلام کے حصے میں داخل ہو گیا۔ تصور کیجئے کہ مکہ کے کمزور مسلمان اب عرب کی لیڈرشپ ہے، اور ہم نے موجودہ دور میں دراصل اسلام کو مغلوب حالت میں دیکھا ہے، تو ہم یہ تصور بھی بھول گئے ہیں کہ اسلام دراصل غالب رہنے کے لیے آیا ہے۔ غزوہ تبوک روم اور مسلمانوں کے درمیان جنگ تھی۔ روم اس وقت کی سپر پاور تھی اور وہ عرب کی جو نئی طاقت تھی اسلام اس کو کچلنا چاہتے تھے۔ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ دشمن فوج تعداد اور طاقت میں کئی گنا زیادہ تھی، اور یہ وہی معرکہ تھا جس کے لیے مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں، اور آپ جو سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اس معرکے کی تیاری کے لیے پیش کر دیا تھا۔ رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شدید گرمی کا دور تھا، پانی کی قلت تھی، لیکن یہ جنگ بغیر لڑائی کے ہی جیتی گئی، کیونکہ کیسے روم اپنی فوجوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب ہم آیات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ جو کہ آیات 1 to 28 تک ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی
سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی پر جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا۔ اپنی زبانوں سے تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ پھر قریش کو ان کے جرائم بتائے گئے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کون اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کو دیگر تمام کاموں رشتوں پر ترجیح دیتا ہے۔ مشرکین کو مسجد احرام کی تولیت یعنی کسٹوڈین شپ سے ہٹانے کا اعلان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ پانے والوں کی صفات بتائی گئیں۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ آگے آیت نمبر 24 میں ایک اصول بتایا گیا کہ وہ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ انسان زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یعنی کنبہ قبیلہ، اور تجارت جس سے مقصد نفع کا حصول ہو، اور گھر جن انسان موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے، آبرومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ جو ہیں ضروری ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبیعی ہے۔ لیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ کو سخت ناپسندیدہ اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق یعنی نافرمانی ہے جس سے انسان جو ہے اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ مومن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے فرمایا، جب تم بیع عینۃ کسی مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر سے کم قیمت پر خرید لینا، اس کو اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی و قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے۔ یہاں ہمارے لیے پھر ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ میری زندگی کی ترجیحات کیا ہیں۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے کہ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائے۔ آیات نمبر 29 to 35 تک میں اہل کتاب کا ذکر ہے، ان سے جنگ کا حکم دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ پھر یہود و نصارہ کے جرائم کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔
یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی بھی یہ نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے۔ اس پر بھی سوچنے کا مقام ہے کہ دین کے نت نئے ایڈیشنز نہ بنے، جو بھی دین کی بات ہو اس کی بنیاد جو ہے کتاب اور سننا ہو۔ آگے آیت نمبر 36 to 37 میں نسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں 4 حرمت و ادب کے ہیں، یعنی 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ یہی درست دین ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38 اور اس سے آگے کی آیات۔ اس میں غزوہ تبوک کی تیاری کے دوران نازل ہونے والی آیات ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہ نکلنے والوں کو متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بتا رہے ہیں کہ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے جان و مال سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ دیکھیں کتنی کلیئر سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ نکلنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرنا لازم ہے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ دراصل جو جہاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کا نام ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے۔ آگے آیت نمبر 42 میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ یہ تبوک کے معرکے سے ڈرنے کی وجہ سے بلا عذر رخصت مانگ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیوں دی، اور پھر فرمایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی بھی کبھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرکردہ ہیں۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے۔ آگے سچے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی کہ 2 بھلائیوں میں سے ان کو ایک بھلائی ضرور ملے گی، یعنی فتح یا شہادت۔ اس کے بعد اگلی بات کی گئی کہ صدقات کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر زکوٰۃ کی 8 مدات بھی بتائی گئی۔ آگے منافقین کی جھوٹی قسموں کا تذکرہ ہے کہ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ پھر منافقین کی صفات بتائی گئیں کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں سے ہاتھ روک کر رکھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 71 میں مومنین مرد و عورت کی صفات بتائی گئی ہیں۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 73 سے غزوہ تبوک کے بعد کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ آج کے اس پارے میں کوئی دعا نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کو سننا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔